انسانوں کے نام افزار ریحان۔ پاک ہند مشترکہ تہذیبی جڑیں۔ پاکستان اور انڈیا اس وقت بلا شبہ دو آزاد اور شاید خود مختار ممالک ہیں جن کے 7 دہائیوں پر محیط تعلقات میں نشیب و فراز ہی نہیں رہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کے بیچ شیرینیاں بانٹنے والے کمزور اور تلخیاں بھالنے والے ہمیشہ طاقتور رہے ہیں۔ چھوٹی بڑی 4 جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں۔ ہر دو اطراف کے طاقتور سیاسی یا غیر سیاسی ادارے باہم منافرت پھیلانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے اور ایک دوسرے پر الزامات کی اخیر کر دیتے ہیں۔ کئی ایسے طاقتور بھی ہیں جنہیں اس وقت تک کھانا ہضم ہوتا ہے نہ نیند آتی ہے جب تک وہ دوسرے کو اپنے عوام کے سامنے اپنا ازلی دشمن بتانے یا ثابت کرنے کی گردان نہیں الاپ لیتے۔ غلط فہمیاں یا مفادات کا ٹکراؤ سگے بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ خود کو ایک قوم کہنے والوں کے بیچ مذہبی، نسلی، لسانی یا طبقاتی ٹکراؤ انہیں ایک دوسرے کا جانی دشمن بھی بنا سکتا ہے۔ مشرقی پاکستان کے بنگالی 1947 میں ہمارے ساتھ ایک قوم تھے، لیکن جب طاقتور طبقات کے دلوں میں فتور آیا، مفادات کے پجاریوں نے عدم برداشت کی راہ اپنائی، تو ایک مشترکہ مذہب پر بھی 2 نیشن تھیوری کا کلہاڑا چل گیا اور خطے میں بنگلہ دیش کی صورت ایک تیسری نیشن قوم یا مملکت تشکیل پائی۔ ہمارا ابدی نظریہ تو یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت آدم کی اولاد ہیں، اس لیے پروردگار عالم کے نزدیک وہ ایک کنبے کی طرح ہیں۔ جدا گانا، توڑ پھوڑ کے منافرت بھرے نعرے تو وہ لوگ لگائیں جو ڈارون کے نظریے یا کسی اور نظریے پر ایمان رکھتے ہوں۔ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہمارا رب رب المسلمین نہیں بلکہ رب العالمین ہے، ہمارا پیغمبر رحمت اللہ عالمین ہے۔ ہمارے متعلق تو کہا گیا ہے کہ ہم تمام اولاد آدم یعنی پوری انسانیت کو جوڑنے والا گروہ ہیں۔ ہماری کتاب مقدس نے بڑی سے بڑی جنگوں میں جیت کو فتح کا نام نہیں دیا، بلکہ وہ معاہدہ جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کو باہم ایک دوسرے کے خطوں میں کھلے بندوں آنے جانے اور باہم مکس ہونے کا موقع دیتا تھا، وہ چاہے کتنا کمزور اور کس قدر دب کر کیا گیا تھا، اسے اصل اور حقیقی فتح یعنی فتح مبین قرار دیا گیا، اور اسی پر کتاب مقدس میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ جس سے شک ہے وہ صلح حدیبیہ کی پوری تفصیلات ملاحظہ فرما لے۔ اگر کسی غیر کے ساتھ مل کر بھائیوں کی طرح رہنے کی نیت ہو تو اس کے لیے 101 جواز یا وجوہ مل جائیں گی، اور اگر سگے بھائی کے ساتھ خلفشار کرنا ہو تو نفرت کی آگ سلگانے میں کیا کوئی دیر لگتی ہے؟ من پاپی اجدا ڈھیر۔ مثال کے طور پر آج ہم اپنے ایک ملک کو اپنا دوست قرار دیتے نہیں تھکتے ہیں، جس کے ساتھ عقیدہ تو دور کی بات، زبان ملتی ہے نہ تہذیب، نہ کلچر، نہ تاریخ۔ ہمارے عوام کو کچھ معلوم نہیں کہ ان کے اندرونی حالات کیا ہیں، وہاں کس قدر جبر و دہشت ہے، کسی جبر پر استوار سوسائٹی میں انسانی حقوق اور آزادیوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے گاؤں میں بڑے چودھری صاحب کے فائدے کی بات ہے تو وہ چاہے ہمارے ہم عقیدہ بھائیوں کو درختوں کے ساتھ الٹا لٹکا کر صبح و شام جوتے ماریں یا ان کی ٹانگیں توڑتے ہوئے انہیں اپاہج بنا دیں تو ہمیں کوئی ملال نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عالمی خبروں کو ہی ہم سنسر کر دیں گے، جبکہ دوسری طرف جن کے ساتھ ہماری صدیوں کی ایکتا تھی، چپے چپے پر ہماری مشترکہ تہذیبی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، ہماری نسلی، لسانی، تہذیبی اور تاریخی وحدتیں قدم قدم پر ابھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے خلاف جھوٹے سچے پروپیگنڈے کا شاید ہی کوئی موقع ہو جو ہر اطراف کے چودھری صاحبان ضائع ہونے دیتے ہوں۔ ہر دو اطراف کے اصل وارثان یعنی غریب عوام اس حوالے سے کس قدر سوچتے ہیں؟ عوام الناس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، یعنی وہ تو اپنے بادشاہوں کے دین یا پروپیگنڈے پر چلتے ہیں۔ دیگیں پکانے والا جیسا مسالہ ڈالے گا ویسی ہی چیز تیار ہو جائے گی۔ اس تمام تر ہیجان خیزی کے باوجود پاکستانی عوام پر آفرین ہے کہ وہ متذکرہ والا تمام تر جکڑ بندیوں اور منافرتوں بھرے مسموم پروپیگنڈے کی موجودگی میں بھی ہندوستانی عوام ان کے کلچر، ان کی زبان، ان کے رہن سہن، ان کی تاریخ میں کتنی گہری دلچسپی اور محبت رکھتے ہیں۔ درویش پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ہر دو اطراف کے طاقتور لوگ اگر ریاستی بندشیں ہٹا دیں اور عوام کو بغیر کسی ویزے یا روک ٹوک کے آنے جانے دیں تو تمام تر مصنوعی منافرتیں بحر ہند میں ڈوب کر رہ جائیں گی۔ تحریر حاضہ کا شان نزول ایک جوان سال انڈین اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی بے وقت موت پر پاکستانی عوام کی گہری دلچسپی اور سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے دکھ درد کا اظہار ہے۔ شاہ رخ خان نے اس فنکار کے نام پر کہا تھا کہ یہ نام ہے یا پورا ایڈریس؟ راجپوت تو ہمارے ملک کی شاید سب سے بڑی برادری ہیں اور انڈیا میں بھی یہ معزز برادری ہم سے کم نہیں۔ ہمارے لوگ اسے اپنا بچہ سمجھ کر اظہار افسوس کر رہے تھے یا فنکار ہونے کی وجہ سے۔ وجوہ جو بھی ہوں، ہمیں اس سچائی کو مان لینا چاہیے کہ ہر دو خطوں کی تہذیبی اقدار باہم اس قدر ملی ہوئی ہیں جیسے ایک جان دو کالب۔ کئی زیادہ سیانوں نے یہ کہا کہ RIP نہ لکھو، اس میں فلاں حوالے سے گناہ آ جائے گا، مگر آواز خلق تو نکارہ خدا ہوتی ہے۔ مسئلہ صرف سشانت سنگھ راجپوت یا اس کی ناگہانی موت کا نہیں، انڈیا کے جتنے بھی نامور
فنکار، ادیب، مصنف، اداکار یا گلوکار ہیں۔ ہمارے عوام ان کے ساتھ اس قدر اپنیت اور والہانہ پن رکھتے ہیں کہ جیسے وہ ان کی فیملی کے ممبر ہوں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں، عام سی حرکتوں کو بھی ہمارے پاکستانی اتنی دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور اتنی آگاہی رکھتے ہیں کہ جتنی شاید اپنے ملک کے فنکاروں سے بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ جبکہ انڈیا کے بالمقابل بڑا ہمسایہ ملک چائنا تو رہا ایک طرف، اپنے اسلامی ممالک افغانستان، ایران، حتیٰ کہ سعودی عرب اور جمہوریہ مصر و شام کے حوالوں سے بھی شاید ہی کبھی کسی کو اتنی دلچسپی ہوئی ہو۔ آج کل ہماری حکومت ترک ڈراموں کے حوالے سے بڑی محنت کر رہی ہے، لیکن یہ محض وقتی سی چیز ہے۔ زبان کی رکاوٹ ہی دیوار چین جتنی بڑی ہے، جبکہ اردو اور ہندی زبانیں بولنے میں تو وقت کے ساتھ قطعی ایک جیسی ہو چکی ہیں۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ جتنا ترک اداکاروں کو جانتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تو وہ ہالی ووڈ کے فنکاروں سے آگاہ ہیں۔ ہماری حکومتیں لاکھ جتن کر کے دیکھ لیں، ہمارے عوام الناس غیر ملکی زبانوں میں سے انگریزی تو سیکھ سکتے ہیں، لیکن عربی، فارسی، ترکی یا چینی زبانیں سیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بنگالیوں کے ساتھ جب ہم ایک قوم ہوتے ہوئے تمام تر حکومتی وسائل و جبر کے باوجود ایک متفقہ زبان اختیار نہ کر سکے، ہمارے جناح نے ڈھاکہ پہنچ کر انگریزی زبان میں پورا زور لگا لیا کہ بنگالی اردو کو قومی زبان کے طور پر قبول فرما لیں، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ آج اسکاٹ لینڈ سے آیا ہوا ہمارا ایک گورنر یہ چاہتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں کے نوجوان عربی زبان سیکھ لیں تاکہ وہ کتاب مقدس کا اردو میں ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم مذہبی تعلیم کو زبردستی کب تک اپنی نئی نسلوں پر ٹھونستے رہیں گے؟ درویش کو خدشہ ہے کہ ان مصنوعی ہتھ کنڈوں سے کہیں ہم اپنے نونہالوں کو ان کے عقائد سے ہی دل برداشتہ نہ کر دیں۔ ہمارے لیڈران کو سوچنا چاہیے کہ ہم آج ازمنہ وسطیٰ میں نہیں 21ویں صدی میں بس رہے ہیں۔ وقت کا پہیہ ماضی کی طرف نہیں گھمایا جا سکتا اور نہ ہی فطرت کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے۔ آپ جبر کے ساتھ اپنی نسلوں کو کتنی دیر تک نکیل ڈال کر رکھ سکتے ہیں؟ نکیل ٹوٹنے کی دیر ہوگی، آپ کی اپنی نسلیں آپ سے باغی ہو جائیں گی۔ اقبال نے تو اہل مغرب سے یہ کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ آج وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شاخ نازک ان کی نہیں ہماری اپنی تھی۔ انہوں نے 2 بڑی جنگوں کی تمام تر تباہ کاریوں کے بعد حقائق کا ادراک کر لیا اور پون صدی ہونے کو آئی ہے، وہ باہم ایک دوسرے پر بمباری کر رہے ہیں، نہ جنگیں لڑ رہے ہیں، جبکہ اپنی حالت یہ ہے کہ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کا کھوکھلا دعویٰ رکھنے والی قوم فی الحقیقت 57 اقوام میں بٹی ہوئی ہے، جن کی باہمی منافرتیں پوری دنیا کے لیے باعث شرم ہیں۔ اس کی تفصیل میں جائیں تو بات بہت دور نکل جائے گی۔ ہم فی الوقت اپنے ملک پاکستان پر ہی اکتفا کرتے ہیں، جو 2 نیشن تھیوری یا مسلم قومیت کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ اقبال نے تو کہہ دیا تھا کہ قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری، لیکن کیا زمینی حقائق اس کی مطابقت میں ہیں؟ فرزند اقبال ڈاکٹر جوید اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ہم نے ہندوستان کی مختلف 5 بلیاں پکڑیں جن کی دمیں اسلام نامی رسی سے باندھ دیں۔ موقع ملنے پر ایک بلی تو دم چھڑا کر بھاگ گئی ہے، جبکہ باقی 4 مواقع کی تلاش میں ہیں۔ ڈاکٹر جوید اقبال نے اپنے والد محترم کے نام اپنے دوسرے خط میں اقبال کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر مذہب کی بنیاد پر قومیت بن سکتی تو مسلمان 57 اقوام میں تقسیم نہ ہوتے، لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ فی زمانہ اقوام اوطان سے ہی بنتی ہیں۔ اس پس منظر میں وہ اپنے والد مکرم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی کس طرح غلط ہیں اور آپ کس طرح صحیح ہیں۔ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ تہذیبیں برسوں نہیں صدیوں میں آہستہ آہستہ پنپتی ہیں۔ یونانی تہذیب ہو یا مصری، میسوپوٹیمیا کی قدیم عرب بابلی تہذیب ہو یا ایرانی یا چینی تہذیب یا ہندوستانی، ہم لاکھ جتن کریں یا چھلانگیں ماریں، ہم جس خطے کے باسی ہیں اسی گریٹ تہذیب کی پیداوار ہیں۔ ہمارا تعلق عرب تہذیب سے ہے، نہ چینی تہذیب سے قرار پا سکتا ہے۔ ہم مونجو دڑو کے جس قدیمی خطے کے باسی ہیں، یہ پوری دنیا میں انڈین سویلائزیشن ہی کہلاتی اور مانی جاتی ہے۔ ہمیں اس پر تردد نہیں، فخر ہونا چاہیے کہ ہم 5000 سالہ قدیم و عظیم تہذیب کے وارث ہیں۔ آپ مونجو داڑو، ملتان، ہڑپا، لاہور سے ہوتے ہوئے امرتسر، لدھیانہ، ہریانہ، جلندھر، دہلی، آگرہ، بریلی، کانپور، مراد آباد، الہ آباد، ایودھیا، لکھنؤ، امیٹھی، بنارس، رامپور، مدراس، کلکتہ اور اس سے بھی کہیں آگے تک چلے جائیں، آپ کو جو ماحول، زبان اور بود و باش ملے گی وہ ایران، ترکی اور عربستان سے مختلف ہوگی۔ ہم سیاسی نعرے لگاتے رہیں، لیکن جن جارحین نے ہمارے اس پوتر خطہ ارضی پر حملے کرتے ہوئے یہاں قتل و غارت گری اور لوٹ مار کی ہے، وہ ہمارے ہیروز کہلانے کے قطعاً حقدار نہیں ہیں۔ آج کل ان حوالوں سے ہمارے سوشل میڈیا پر جو بحثیں چھڑی ہوئی ہیں وہ بے بنیاد نہیں ہیں۔
ہمیں اپنے میزائلوں کے نام غزنوی اور غوری رکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں، ان کی جگہ اکبر، دارا، اشوکا اور نانک رکھے جا سکتے ہیں۔ انڈین فنکاروں، شاعروں، ادیبوں، سیاستدانوں یا بڑے لوگوں کے مرنے پر اگر ہمارے عوام، باشعور شہریوں یا تعصبات کی زنجیروں سے آزاد اذہان کو دکھ درد محسوس ہوتا ہے اور وہ ان کے لیے ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے RIP لکھتے ہیں، تو شدت پسند طبقات کو اس پر ناک منہ چڑھانے کی بجائے خوش آمدید کہنا چاہیے۔ اتنے زہریلے پروپیگنڈے کے باوجود اگر ہمارے عوام اپنے خطے کے دیگر باسیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اس پر پریشانی کاہے کی ہے؟ کیا واقعی پاکستان اتنا کمزور ملک ہے جو اچھی ہمسائیگی یا تہذیبی بلندی کے اظہار پر ریت کی دیوار بن کر ڈھہ جائے گا؟ آپ جمع خاطر رکھیے، اگر اتنا ہی کمزور ہے تو پھر کٹی کٹا نکل جانے دیجیے۔ مصنوعی زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ ہمارے اقبال نے ہی یہ کہہ رکھا ہے کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اطمینان رکھیے، وقت کا پہیہ پیچھے کی طرف نہیں آگے ہی گھمایا جا سکتا ہے۔ ایک نو کی متحدہ یورپین یونین کے قیام سے یورپین ملکوں کی ساورنٹی ختم نہیں ہو گئی ہے، بلکہ دوستانہ تعلقات عوامی ترقی و بھلائی کا زینہ ثابت ہوئے ہیں۔ بانی پاکستان جناح پاک و ہند تعلقات کو امریکہ و کینیڈا جیسا دیکھنا چاہتے تھے، بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر چاہتے تھے کہ میں اپنی چھٹیاں ممبئی والی اپنی رہائش گاہ میں گزاروں گا۔ دہلی سے آتے ہوئے انہوں نے انڈین مسلمانوں کو بھی یہ تاکید کی تھی کہ وہ ہندوستان کے وفادار شہری بن کر رہیں، اور پاکستان پہنچ کر یہ اعلان کر دیا تھا کہ آپ کا جو بھی عقیدہ ہے وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، ریاست پاکستان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہندوستان کے بابا قوم مہاتما گاندھی کے ہندوناک قتل پر جناح نے ہی پورے پاکستان میں یوم سوگ مناتے ہوئے عام تعطیل کا اعلان کیا تھا۔ پارٹیشن پر اگر ہر دو اطراف سے زیادتیاں ہوئی ہیں تو ہمیں اپنی نئی نسلوں کو ان کا اسیر بناتے ہوئے ابدی منافرتیں پھیلانے سے باز آ جانا چاہیے۔ اقبال نے 1930 کے مشہور خطبہ الہ آباد میں انڈین وفاق کے اندر رہتے ہوئے جس نوع کی خود مختاری کا مطالبہ کیا تھا وہ ہرگز دشمنی یا منافرت والی نہ تھی، بلکہ انہوں نے کئی قدم آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ محدود خود مختاری والی ایسی اکائی پورے ہندوستان کی پہرے دار یا محافظ ہوگی، کیونکہ غیر ملکی حملہ آور ہمیشہ شمال مغرب سے انڈیا پر حملہ آور ہوئے ہیں، اور یہ اکائی بفر زون بن کر انہیں وہیں روک دے گی۔ بیرونی حملے کی صورت میں کچھ اسی نوع کے خیالات کا اظہار جناح نے بھی کیا۔ آج ہم سوچیں کہ ہم مصور پاکستان یا بانی کے خیالات کی کیا درگت بنا رہے ہیں۔ کیا ہمارے میڈیا میں ان ہر دو شخصیات کا یہ مطالبہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ غیر ملکی حملے کی صورت میں ہم انڈیا کے محافظ بن کر کھڑے ہوں گے؟